کلپ آیا تھا نا, ایک آدمی سے کسی نے انٹرویو لیا کہ بتاؤ بچپن کی زندگی اچھی تھی یا آج کی اچھی ہے. اس نے کہا بچپن اچھا تھا یار. کیا تھا بچپن میں؟ کہہ رہا ہے یار پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا. کہتے اس کا مطلب اب پیسہ ہے سکون نہیں ہے؟ کہتے اب دونوں ہی نہیں ہے. بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا. شاید اب پیسہ آ گیا ہو سکون نہ ہو. کہہ رہے اب کیا ہے, اب نہ سکون ہے نہ پیسہ ہے, دونوں ہی چیزیں. ہوتا ہے ایسا لوگوں کے ساتھ. بلیک دلہن ہوتی ہے وائٹ کلر کر کے پہنا دیتے ہیں. چند دن پہلے ہمارے کسی جاننے والے کی شادی ہوئی, مجھے بڑے فخر سے بتا رہے میں نے دلہن نہیں دیکھی, اب تک نہیں دیکھی. میں نہیں کہا پڑھا رہا ہوں, میں نے دلہن نہیں دیکھی. یعنی میں اتنا نیک ہوں کہ دیکھی بھی نہیں, بس شادی کر لی. میں کہہ رہا تھا میرے بھائی اس کو بولا تو نہیں, اب تو شادی ہو گئی. اللہ خیر کرے. کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ, کبھی اندھیرے میں نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی, اللہ ہی جانے. تو اتنے نیک لوگ بھی ہیں. پھر میں نے رشتے داروں سے پوچھا, بھائی رشتے داروں نے تو دیکھا ہے نا, ماؤں بہنوں نے کہا ہاں دیکھا ہے. میں نے کہا چلو غنیمت ہے, اتنا بھی نیک نہیں ہونا چاہیے انسان کو. خیر بہنوں ماؤں نے دیکھ لیا پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ایک چوہا نے ہتھنی کو پرپوزل بھیجا. چوہا تھا, ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا اس کو پرپوز کیا نا شادی کے لیے. ہتھنی کو آ گیا غصہ. ہتھنی نے بولا تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا قد دیکھ, کلر دیکھ اپنا, اور پرسنالٹی دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی مجھے پرپوز کر رہا ہے؟ چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, آپ لوگوں کو بہت سی اچھی لگی. وہ تو سنا ہوگا نا. اور میری گندگی میں وہ پیر صاحب کہتے تھے نا, مرید آیا پیر صاحب میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں اور میری پخانے میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہے. تو اس نے کہا پورا خواب تو ختم ہونے دیں, آپ میری انگلیاں چاٹ رہے تھے, میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا. ایک آدمی تھا نا گاؤں میں, تو اس کو کسی نے آ کے بولا کہ یار تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا بھائی میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا بھائی دیکھ لے, تجھے تو گھر جانا چاہیے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے. تو ڈانٹا چل دفعہ یہاں سے پاگل آدمی, میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بھی کہہ رہا ہے اس کو اور بیوہ بھی کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ ہو گئی. تھوڑا کم اسٹائل میں ڈانٹا, دفعہ یہاں سے, شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے, میں جب زندہ ہوں تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ پھر تیسرا بندہ آیا, بے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے کپڑے دھو رہا ہے, تیری بیوی بیوہ ہو. تو اب تھوڑا سا اس کو وہم ہونا شروع ہو گیا کہ شاید بیوہ ہو گئی. ہنس دیا کہ جاؤ یار تم لوگ مذاق کر رہے ہو نا تم لوگ میرے ساتھ. چوتھا آیا, یار غفار تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے؟ تو شروع میں تو مذاق سمجھا, جب 10 15 20 25 30 لوگوں نے کہا بھاگ رہے گھر, تکڑ تکڑ تکڑ. لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا؟ کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. یہ انسان پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے. ہمارے دوست ہیں, انگلش تو آج کل سب کو آ گئی ہے, کہہ رہے میں نے انگریز سے شادی کی ہے, تو مجھے آئے میرے پاس کہ یار کوئی میری یہاں لوکل سے شادی کرا دو, میں پھنس گیا ہوں شادی کر کے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار انگلش بہرحال مدرس لینگویج نہیں ہے ہماری. کہہ رہے جو آدمی اپنی مدر لینگویج میں جس طرح بے تکلف ہو کے گپ شپ لگاتا ہے وہ دوسرے کی زبان میں نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر وہ چھوڑے گی تمہیں, وہ انگلش میں مارے گی تمہیں, انگلش میں مارے گی. وہ اردو میں تو مار کھا لیتا ہے, انگلش میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے کہا ہندو سے کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی, چٹکلے سنانا میری عادت ہے اس لیے سنا رہا ہوں میں, کہ بھائی یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. کسی ہندو بھائی سے پوچھا کہ یہ بھگوان کا نام بھی لیتے ہیں جانور؟ اس نے کہا دیکھو نا بھگوان کا نام لیتے ہیں. کیسے؟ کہ دیکھو گدھے پہ جب زیادہ لوڈ ہو وہ کیا بولتا ہے؟ بھگوان ناانصافی ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. تو گدھا کیا بولتا ہے؟ بھگوان کچھ بھی ناممکن میرا سانس کھینچتا ہے نا پوری پاور سے, پھر بولتا ہے ناانصافی ہے کہ نہیں, پھر وہ آگے پیچھے لگے ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, بتا رہا ہوتا ہے یہ ناانصافی اتنا لوڈ ڈال دیا میرے اوپر. وہ گرائنڈر مشین پہ ایک لطیفہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے. ایک خاتون جب میکے جاتی تھی نا تو ان کے میاں پتلی گلی سے گھر سے نکل جاتے تھے, آوارہ گردی کرتے تھے, اوٹ پٹانگ حرکتیں غیر اخلاقی. تو وہ عورت جب بھی گھر جاتی نا وہ پہلے بتا کے جاتی اپنے میکے, دیکھو آپ رات کو جلدی گھر آؤ گے اور ٹائم پہ گھر آ جانا. تو وہ میکے جا کے فون کرتی ہیں اپنے شوہر کو, آپ گھر پر ہیں, رات کے 2 بج رہے ہیں. ہاں بیگم میں گھر پہ ہوں, شریف آدمی ہوں میں. تو اچھا گرائنڈر مشین چلا کے دکھاؤ ذرا. وہ گرائنڈر مشین چلاتا, زوں آواز آتی, سمجھ جاتی بھائی گھر پہ ہی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوا, اچانک ایک دن وہ گھر پہ آ گئی, دیکھا میاں صاحب گھر پہ نہیں. بیٹے سے پوچھا بیٹا ابو کہاں ہے؟ کہہ رہے امی وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے ہوئے کہیں. امی وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے. خیر ایک بوڑھا آدمی گیا بیچارہ کسی حکیم کے پاس نا, تو حکیم سے کہنے لگا کہ مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے, ظاہر ہے بڑھاپے میں تو ہوگی کھانسی. اس نے کہا حکیم صاحب جوڑوں میں بھی درد رہنے لگا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے, بڑھاپا ہے, یہ ٹھیک ہونے کی عمر نہیں, بڑھاپا ہے. حکیم صاحب میں چلتا ہوں تھوڑا سا ادھر بھی کمر میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب نے وہ بوڑھے کو غصہ آنا شروع ہو گیا, یار کوئی علاج بتاؤ یار.
تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ کے حکیم صاحب سے کہتے ہیں کیا بڑھاپا لگا کے رکھا ہوا ہے یار، ہر بات میں بڑھاپا. حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. جو آپ کو غصہ آ گیا نا، ایک دم ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو. فنی آوازیں بتا رہا ہے. ہیروئن جی کو کیا بولتے ہیں؟ جہاز بولتے ہیں نا، جہاز بولتے ہیں نا، کیونکہ وہ ہمیشہ کہاں ہوتے ہیں. ہیروئن جی سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ ہیروئن پی کے چاند پہ ہوتے ہو. تو اس نے کہا ارے ہم ابھی کدھر بیٹھا ہوا ہوں، ہم ابھی چاند پہ ہی تو ہوں. تو ایک ہیروئن جی کا کیا انتقال ہو گیا نا. تو تین جو باقی جو اس کے دوست ہیروئن جی تھے انہوں نے بولا یار اب اس کا کیا کریں، ہم تو پریشان ہو گئے. ان کو تو نہ یہ پتا قبرستان کدھر ہے، غسل کفن کیا ہے، کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا چلو فی الحال جنازے کے چارپائی کو کندھا دو اور چلو. چلنا شروع کیا تو لوگ آئے کہ بھائی کسی مسلمان کا جنازہ ہے، کندھا دیتے ہیں. جیسے جیسے لوگ آتے گئے یہ کھسکتے گئے ایک ایک کر کے. چرسیوں ہیروئنچیوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یہ پینا نہ شروع کر دیں کہیں، یہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے. تو کیا ہوا، جنازہ کی چارپائی جا رہی ہے، لوگ آتے رہے، یہ کھسکتے رہے. اب لوگ جا رہے ہیں، شہر ختم ہو گیا، قصبہ ختم ہو گیا. لوگ بول رہے ہیں بھائی اس کو ٹھکانے کدھر لگائیں، کس کا ہے یہ. ذیشان علی انڈیا سے، کیا جنات کو دفنایا جاتا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے ذیشان بھائی؟ جنات کو دفنایا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو، انسانوں کی باتیں پوچھا کریں، جنات کی باتیں نہ پوچھا کریں. میں انسان ہوں، باقی کوئی جن سے میری سلام دعا ہوئی اور وہ مفتی بھی ہوا تو اس کو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں، اس کو آپ کے گھر بھیج دوں گا. تو اس کو دفنایا جائے یا نہیں جائے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دفنانا پھر 100%. بال سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جنات کو دفنایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے. جنات سے پوچھا جائے گا. یہ میں انسان ہوں. کل میں کلپ دیکھ رہا تھا، حضرت جی نے فرمایا جھاڑو رات کو لگاؤ گے تو لڑائی ہوتی ہے، شلوار کھڑے ہو کے پہنو گے تو پٹائی ہوتی ہے. شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے اور بیٹھ کے پہننے سے بے برکتی کا کیا تعلق؟ خطرہ ہوتا ہے بس. آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر دروازہ بند ہے تو آپ جانو یار کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کی مرضی، شلوار بیٹھ کے پہنو، کھڑے ہو کے پہنو. آپ کے ہاں جن لوگوں کا بیلنس ہی ٹھیک نہیں ہوتا وہ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. گر جائیں گے، سب کچھ پتہ چل جائے گا دنیا کو کیا ہے. ایک ہی زبان میں ایک لفظ بدتمیزی نہیں سمجھی جاتی. دوسری دیکھو، اردو میں آپ تم سے بات کرو، ابا کو تم بولو، برا ہے. انگلش میں یو بولو گے نا، آپ ابا سے یو میں بات کرو گے تو ابا تھوڑی برا لگے گا. بھائی سب کو یو ہی چلتا ہے، مارکیٹ میں کیا ہے یو ہی ہے. تو ہر زبان کا ادب کا معیار، اردو میں بہت زیادہ ادب ہے نا. جیسے اردو میں آپ کہتے ہو کہ لو، اس میں تھوڑی سی بدتمیزی ہے، اس سے تھوڑا آپ ادب زیادہ ڈالنا چاہتے ہو. لیں، کیا آپ یہ لیں. تیسرے نمبر پہ لیجیے، چوتھے نمبر پہ لیجیے گا. اور اگر اس میں محبت کا تڑکا لگانا ہے، لیجیے نا. کیا خیال، کھائیے نا. آدمی کہتا ہے یار چرس بھی کھلا دے، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تمیز آپ کو کسی اور زبان میں نظر؟ اس لیے بھائی اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو. میں جب 4 رکھ کے کرائے پہ رہ سکتا ہوں، تم ایک ایک والے تو میرے سامنے آیا نہ کریں. میرے سامنے نہیں بتایا کرو میں شادی شدہ ہوں. مجھے بہت غصہ آتا ہے. شادی شدہ اس کو بولتے ہی نہیں ہے جو آپ لوگ ہو. میری جب 3 ہوئی تھی نا، 3، اس وقت میں نے اپنے بڑوں سے کہا کہ اب میں سوچ رہا ہوں شادی کر لوں. انہوں نے کہا یہ اب تک کیا کیا تھا؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی شادی کر لوں. خیر یہ تو مذاق ہے، اس کو آپ سیریس نہ لیں. ہے یہ سیریسلی، لیکن آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. خیر ہم ایک بس چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں. وہ ابن انشا کا نام سنا ہوگا اردو میں. اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی جیومیٹری پہ نا. تو اس نے بتایا کہ اس نے پہلے اردو میں کتاب لکھی. اس نے کہا اردو کی آخری کتاب، یعنی اس کے بعد کوئی کتاب بندہ پڑھے گا نہیں. تو اس میں دائرے کی قسمیں بتا رہا ہے وہ. تو اس نے کہا یہ ایک دائرے کی بہت ساری قسمیں، اور ایک قسم ہے یہ دائرہ اسلام. اس میں ایک مولانا صاحب بڑی سی پگڑی میں کھڑے کیے ہوئے ڈنڈا لے کے نا، کارٹون بنائے ہوئے، کہہ رہے ہیں ونس اپون اے ٹائم اس دائرے میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل خارج کیا جا رہا ہے.